موسٹلی تو لڑکے لڑکیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف ہو گئے یا اس طرح کے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ تو رات کو بالکل کاموں سے آفس سے فارغ ہو کے پھر ہی کھانا وانے پہ جاتے ہیں، مگر جو پورا دن مطلب صبح سے شروع ہو جاتی ہے یہ چیز کہ صبح سے آپ کو پارکس فل ملیں گے، آپ کو ریسٹورینٹس یا KFC McDonald's یہ سب فل ملیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے؟ اتنا زیادہ تو ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے نا، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ مطلب ہمیں برائی کو بہرحال جو ہے تو وہ کنڈم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ محبت کا دن منائیں، مطلب تجدید وفا کا دن منائیں، لیکن جو ہماری معاشرتی اور اسلامی جو حدود ہیں ان میں رہتے ہوئے منائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان حدود کو کراس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے تو وہ برائی ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ مطلب دیر از نو اسٹاپ، کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ تھوڑا کم کر دو تو وہ چیز نہیں ہو سکتی. پھر جیسے آپ کو پتا ہے بسنت کا تہوار ختم ہو گیا. چیک اینڈ بیلنس تو دیکھیں ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے نا، چیک اینڈ بیلنس ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہم نے مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک بہت اچھی آزادی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ٹوٹل چیک اینڈ بیلنس جو ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو بھی مطلب بچے ہیں، بچیاں ہیں جن کے پیرنٹس ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس دن کے حوالے سے وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اپنے کولیگز کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی ان کو الاؤ کریں، لیکن اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے ہونا چاہیے، وہ ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے بسنت کا تہوار ختم ہو گیا، بسنت کا بھی آپ کو پتا ہے ایک اتنا زیادہ ہائپ ہوتی تھی بسنت کے تہوار کی، اور آج دیکھیں گورنمنٹ نے منع کر دیا بسنت نہیں. اب تو ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ شاید کبھی بسنت منائی جاتی تھی. دیکھیں بسنت میں خود مطلب کم از کم 5-6 مرتبہ لاہور میں نے جو ہے تو وہ بسنت کو سیلیبریٹ کیا، اور ایک بہت اچھا تہوار تھا، بہت اچھا تہوار تھا. چھت پہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، پتنگ بازی ہو رہی ہوتی تھی، کھانے پک رہے ہوتے تھے، ہلکی پھلکی میوزک چل رہی ہوتی تھی، دوسرے شہروں سے جو ہے وہ رشتہ دار اور دوست جو ہے وہ آ رہے ہوتے تھے. یہاں تک تو بہت اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا. اب اس کے بعد اس میں پھر جب برائیاں شامل ہونا شروع ہوئی، مطلب وہ مختلف حوالوں سے، شاید چینل پہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑی برائی کی شکل بھی اختیار کرتا چلے گیا. ٹھیک ہے، ڈینجرس بن گیا. وہ برائی الگ ہے اور وہ خطرہ ہے. ڈینجرس تو وہ ڈور کے حوالے سے تھا نا، کہ وہ دھات کی ڈور آ گئی، اس سے لوگوں کی گردنیں جو ہے تو ڈینجرس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی مطلب ایک کچھ نیگیٹو ایلیمنٹس بھی اس کلچر کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب اس ڈانس پارٹیز میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اس سے اور مزید آگے، اور پھر وہ ڈرنکس اور یہ اس طرح کر کے ساری چیزیں. تو جب وہ ڈیفینیٹلی وہ میں نے کہا نا کہ ایک حدود وہاں تک بہت اچھا تھا کہ لوگ آ رہے، میں خود بھی، ہم بھی گئے، ہماری فیملی بھی گئی، ہمارے جو فیملی فرینڈس تھے ان کے ہاں ہم لوگ گئے، ایک دن میں 4-4 5-5 گھروں پہ گئے، اور وہ سارا سیلیبریشن، باربیکیو ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں، لوگ مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہاں تک تو بالکل ٹھیک تھا. لیکن جب یہ برائی کی حدود میں داخل ہوا اور خطرے میں داخل ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ویلنٹائنس ڈے بھی اس طرح سے اگر کبھی بہت زیادہ کہتے ہیں نا ایکسس ہو گیا کسی چیز کا تو ختم ہو جائے گا، تو کیا لوگ اگری کر جائیں گے؟ لائک بسنت کا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگوں کو اتنا فرق پڑا. آج وہ چیز نہیں اتنی رہی ہے. 5 سال پہلے یہ نہیں تھا، تو جب بھی 8 سال 7 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. لوگ تو تب بھی محبت کرتے تھے، لوگ تب بھی زندہ تھے. سسی اور پنو ویلنٹائن ڈے منانے سے پہلے جو اور اگر ایسا تھا تو ہم سسی پنو اور لیلا مجنو کا دن ہی منائیں، ان کا ہی منانا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ پہلے سے بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کو کہنا چاہیے کہ اختراع کہہ لیں یا امینڈمنٹ کہہ لیں، ایڈیشنز کہہ لیں، مطلب یہ ایک ماڈرن زندگی کی اختراع ہے، نئی اصطلاح ہے، کوئی امینڈمنٹ ہے، کوئی ایڈیشنز ہیں، تو تعین کرنا ہوگا. اصل میں بینگ انٹلیکچوئل پرسن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک تعین کرنا ہوگا اور اس کا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو جو لامحالہ جو چیزوں کو جو ہے تو بالکل کھلا جو ہے تو وہ نہیں چھوڑ دینا ہوگا. کسی بھی چیز کو جو ہے تو سمندر بھی ہوتا ہے تو اس کے آگے بھی جو ہے تو وہ بند باندھا جاتا ہے. سمندر سے یاد آیا، سمندر پہ آج اتنا ہاں نہیں وہی آپ اس طرف جا نہیں سکتے، وہاں بھی ایک بند باندھا جاتا ہے نا. اگر آپ اس کو بھی بند نہیں باندھیں گے تو وہ آپ کے شہروں کو، آپ کی آبادی کو جو ہے تو وہ بہا کے لے جائے گا. تو اسی طرح اگر یہ اچھائی کا سمندر ہے تو بھی اس کو ایک محدود اس میں رہیں، اور اگر اس میں کوئی برائی کی چیزیں شامل ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو کنڈیم کرنے کی. جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویسے ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے دن اتنے کم ہے، تو اگر یہ ایسے 2-4 دن ہو جاتے ہیں تو ان کو ہمیں کھل کے آپ سیلیبریٹ کرنے دیں. یہ لوگوں کا خیال ہے، ہر دن جو ہے وہ سیلیبریشن کا ہوتا ہے، ہر دن آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو لے کے بہت انجوائے کر سکتے ہیں. کیونکہ ویسٹ میں تو آپ کو اس دن کی چھٹی مل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ تو آپ کو کوئی چھٹی نہیں مل رہی ہے. اٹس اے ورکنگ ڈے، آپ نے کام پہ تو جانا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ساری
ساری چھٹیاں آپ کو ہمارے اور اپنے تہواروں کے لیے یہاں پہ مل رہی ہوتی ہیں کہ کیا ویسٹ میں ان لوگوں کو اتنی ساری چھٹیاں ان کے تہواروں کے لیے مل رہی ہوتی ہیں؟ مطلب آپ ہر چیز میں اصل میں ہو کے گیا ہے سنم کہ ہم 2 کشتیوں کے سوار ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 2 کشتیوں کے سوار ہیں. ہمیں جو ہے وہ کرسمس بھی منانی ہے اور عید بھی منانی ہے. بس یہ اس سے یہ کتنی سی بات ہے. تو اس کو اگر کوئی ایون انڈیا کا کلچر بھی آ رہا ہے, وہ تہوار بھی ہمیں منانے ہوتے ہیں, ہولی بھی منانی ہوتی ہے. ان کا کلچر کی تو ریزن یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا ان کے ساتھ بہت عرصے رہ کر آیا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کلچر وہ وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم انڈینز کہتے ہیں یا ہندوستانی لوگ کہتے ہیں یا جو بھی آپ مہاجرین جن کو کہتے ہیں, تو وہ کلچر اپنے ساتھ لے کر آیا. اچھا وہ تو لے کر آیا ہی آیا, پھر جو لوگ یہاں رہتے بستے تھے انہوں نے بھی اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو ایسا ہے نہیں کہ ہم ان چیزوں سے ہٹیں تو کوئی برائی. اٹس ویری سیڈ کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنا کلچر پروموٹ کریں اور ہم اتنے اسٹرانگ ہوں کہ لوگ ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کریں, جو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو وہ لوگ وہاں پہ کرنا شروع. الٹا حساب ہے کہ ہم سب کی چیزیں اپنا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ملک میں سارے تہوار منا رہے ہوتے ہیں. سب کی چیزیں اپنانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں تو وہ مس کر جاتے ہیں, اگنور کر جاتے ہیں. ابھی لیکن ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤسز بننا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس, حالانکہ کچھ عرصے پہلے تک چلے جائیں تو یہ کنسپٹ ہمارے یہاں ہی نہیں. جو بھی بوڑھے والدین ہوتے تھے ان کی خدمت یا ان کی دیکھ بھال کرنا جو ہے ان کے بچوں کی یا فیملی ممبرس کی ذمہ داری ہوتی تھی. کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ اسپیشلی جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, ضعیف ہو جائیں, تو آپ نے خیال کرنا ہے, پھر آپ کا فرض ہے. بس مطلب ڈبیٹ تو بہت بڑی ہے نا, بہت بڑی ہے, مگر یہ ہے کہ اب یہاں پہ بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے. لوگ مطلب جو میں نے باتیں کی ہیں اس سے متفق نہ ہو, ڈیفینیٹلی مجھے اندازہ ہے کہ میری باتیں تھوڑی سی اس میں تلخ بھی ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہوں گے, لیکن خوشیاں مطلب بانٹیں, خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں. محبتیں بانٹیں, محبت بڑھنے سے جو ہے محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے, ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کریں. لیکن یہ کہ برائی کی حدود میں داخل نہ ہو. صرف یہ اس چیز کو اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن ہمارا جو ہے تو ویلنٹائن ڈے ہوگا. ٹھیک ہے, ہر دن ہمارا مدر ڈے ہوگا, ہر دن ہمارا فادر ڈے ہوگا. یہ بہت سارے ڈیز ہو گئے, ارتھ ڈے, چلڈرنس ڈے, اور پتہ نہیں کون سے دن ہیں اب تو, کہ وہ تو بچوں کے جب اسکول سے کارڈ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی آج کوئی ریڈ ڈے ہے, آج یلو ڈے ہے. مطلب ڈفرنٹ ڈیز ہوتے ہیں. بچوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے یہاں تو ان کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیز کے حوالے سے, کہ اگر آپ نے جیسے ذکر کر دیا کہ جی ریڈ ڈے ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ریڈ ویجیٹیبلز جتنے بھی ہیں وہ آپ ان کو لے لیں, ریڈ فروٹس جو ہیں تو وہ لے لیں, ریڈ کلر کے کپڑے پہنیں. ریڈ کلر کے کپڑے نہیں, اس کے علاوہ ویلنٹائنس ڈے پہ لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے میری بیٹی کا تو اسکول سے لیٹر آیا تھا کہ آپ نے ریڈ ڈریس بنا کے بھیجا. اس سال نہیں ہوا, آئی ڈونٹ نو وائی, اس سال کوئی چیز نہیں آئی. تو ابھی وہ سمجھتے ابھی بڑے ہوگا, ان کو پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. اس ٹائم پہ چھوٹی تھی, مگر اس دفعہ اتنا کوئی خاص نہیں ہوا لاسٹ ایئر, تو اس کو میں نے پورا ریڈ پراپر تیار کر کے بھیجا تھا. تو بچوں کے لیے بھی ہم لوگ تو شاید اتنا نہ کریں, مگر بچوں کے لیے جب ہر دن منانا ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر پتا چل رہا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ نہ بھی اتنا کریں, بیکاز ہم لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ ہماری اب تو ہم ایک محدود دائرے میں ہماری چینج ہوگی, ہم محدود دائرے میں ہوگی. ہماری سوچ, ہمارا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, گھومنا پھرنا, سب کچھ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے. کسی طرح سے جو ہے مطلب یہ سیٹسفائڈ ہو جائیں, یہ خوش ہو جائیں جو کچھ ہم ان کو دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں, جتنی بھی خوشیاں ان کو دے سکتے ہیں. موویز دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر اپنی موویز اتنی دیکھنے نہیں جاتے, آپ کارٹونز یا اینیمیٹڈ موویز دیکھنے زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, بیکاز بچوں کو وہ چاہیے ہوتا ہے, ان کے انٹرٹینمنٹ ہمیں زیادہ ہوتی ہے. بیکاز آنیسٹلی اتنا زیادہ یہاں پہ نہیں ہے کہ اس قسم کے پارکس ہوں کہ ہم بچوں کو لے جائیں وہاں پہ اور بالکل سیفلی ان کو رکھیں. میرے پرسنل کیس میں تو یہ بھی کہ ویلنٹائن ڈے اور میری اینیورسری جو ہے تو بہت قریب آتے ہیں نا, مطلب یہ 19 کو, مطلب 4-5 دن کا جو ہے تو وہ فرق ہوتا ہے, شادی کی سالگرہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ ایک ہفتہ ہی ہمارا پورا جو ہے تو وہ زیادہ محبت میں گزر جاتا ہے. محبت بھی جو ہے تو بعض اوقات مطلب اچھا زیادتی ہر چیز کی وہی ہوتی ہے, تو اگر محبت بھی زیادہ ہو جائے تو وہ بڑے پرابلم کریٹ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. آج کے دن ہماری بڑی مزے کی باتیں ہوئی, وقت ہوا ہے ہماری بریک کا, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. ناظرین ایسا گڈ ہی ٹائم تھو بریک, جو بریک پہ وجہ تھا بریک کھاں پو واپس اندا سے گیسٹ سان گھر ہوندا سے کہاں سا کال سے ڈسکس کندا سے اج جو ویلنٹائنس ڈے. پلیز اسٹے ٹیونڈ. ناظرین بریک تو وञण खां पहिरियों असां डॉक्टर हनीस सां वैलेंटाइंस डे जे बारे में
ॻाल्हायूं पिया, हाणे हू वञी चुकिया आहिनि। ॿिए गेस्ट सां ॻाल्हाईंदासीं, पर उन खां पहिरियों असां कुझु कॉल्स वठंदासीं, छो जो कॉलर्स सां ॾाढा नाराज़ आहिनि जो असां कॉल्स नथा वठूं। कॉलर्स सां डिस्कस कंदासीं वैलेंटाइंस डे। उन खां पहिरियों नाज़रीन तव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मुंहिंजे दिमाग़ में आई त मां करणु पई चाहियां, त जीअं मां प्रोग्राम जे शुरूआत में इहा ॻाल्हि कई हुई त जेतिरा गुलनि वारनि जी अॼु सेल थींदी आहे, आमदनी थींदी आहे, ओतिरी के ॿिए जी न थींदी आहे, पर उन खां वधीक जहिड़ी सेल हिकिड़ी रिसर्च बि आहे त जहिड़ी थींदी आहे उहे आहिनि मोबाइल कंपनीज़, टेलीकम्युनिकेशन, छो जो माण्हू एतिरा SMS कंदा आहिनि मुस्तकिल राति 12 खां वठी जेके SMS थियण शुरू थींदा आहिनि थ्रू आउट द डे, त आई गेस उहो गुलनि जो रिकॉर्ड बि भञी छॾंदा आहिनि। हैविंग सेड दैट नाज़रीन, असां पंहिंजी कॉलर्स जी तरफ़ वेंदासीं ऐं कॉल असां लाइन ते मौजूद आहे, वठूं था हिकिड़ी कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरु थो ॻाल्हाए? गुलाम कादिर मार दुबई खां। कीअं आहियो अदा? सभु ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो? ठीकु ठाक, बिल्कुलु। अदा ॿुधायो तव्हां कीअं पंहिंजो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कयो, कंहिंखे मुबारकबाद ॾिनी, छा कयो, छा करण जो इरादो आहे? असां त सुबुह खां फोन कयोसीं पंहिंजे दोस्तनि में, वैलेंटाइंस असां दुबई में मल्हाई आहे, पाकिस्तान त कोन मल्हाई आहे। अच्छा, ज़बरदस्त। ऐं अॻिते छा इरादो आहे, काॾे ॿाहिरि वेंदव? बसि हिते ॿाहिरि तव्हां ख़बर आहे असां रहूं था यानी इलाइक़े हिकिड़ा अबूधाबी शहर में नज़दीक, हुते शहर में थी ॿिए पासे नथा वञी सघूं। हा बिल्कुलु, इहो त आहे, इहो त आहे। त उन खां अलावा तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां छा सोचंदा, जीअं असां पंहिंजे प्रोग्राम में शुरू में ॻाल्हि कई त जहिड़ी तरह सां पाकिस्तान में हाणे इहो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे, तव्हांजो छा ख़्याल आहे त इहो त्योहार ईअं ई मल्हायो घुरिजे असांजे मुल्क में या न? बिल्कुलु, हिते प्यारो आहे न, प्यार मोहबत वधंदो वञे, बदल सां हर माण्हू अॻिते ईंदो न त